سر یہ کیا ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے؟ میں تو بڑی پریشان ہوں، اور میں تو رو رو کے تھک گئی، رو رو کے پاگل ہو گئی. 3 بچوں کا گلا کاٹ دیا بے دردی سے ایک ماں نے. آخر کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ مطیبہ یہ جو تم کہہ رہی ہو رو رو کے تھک گئی، اور اس میں میں بات یہ کروں گا قسم سے خدائے قسم کہ جس دن میں نے یہ خبر سنی جی اور میرا دل کرے کہ میں خبر کی ڈیٹیلز میں مت جاؤں. سیریسلی. اور آپ کو پتہ ہے میں نے بھی نہیں پڑھا، ہمت نہیں ہوئی. لیکن تو پتہ ہے ہمارا پروفیشن جرنلزم ہے، جی ہمیں جانا پڑتا ہے. جیسے جیسے اس کی مجھے ڈیٹیل پتہ لگتی گئیں، میں نے خود سے معلوم کرتا رہا، اور وہ چیزیں بھی میں نے دیکھی، وہ پہلو بھی میں نے اس کے قریدے جاننا چاہے. تو یقین کرو میں اس دن سے، یہ 23 کا واقعہ ہے، اور آج تک، آج کے دن اس وقت جب ہم بیٹھے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو میرا دل رنجیدہ ہے. اور بار بار آ کے نا ایک خیال آتا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہے. اس میں بڑی سٹوریز ہیں، میں ابھی آپ کو لیکن ساری اتنا بتاؤں بھی گا. کیا ہو گیا کہ ایک ماں اپنے بچوں کا گلا ہی کاٹ دے؟ اتنا حوصلہ کہاں سے آیا اس عورت میں؟ دیکھو یہ اس وقت نا اس کے اوپر تھوڑی سی، ہم اس کے اوپر تمیز تھوڑی سی میں باندھوں گا، اور اب وہ بتانا چاہوں گا اس کے تھوڑا جو ہم ذرا الگ بات کریں. لوگوں نے بڑی ٹھیک ہے. باتیں کی ہیں، مطلب ڈی آئی جی صاحب نے بھی آ کے بتا دیا، انویسٹیگیشن کے بارے میں بتا جی دیا، ہمارے کئی دوست ہیں جرنلسٹ انہوں نے بتا دیا کہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا. لیکن یہ ہوا کیا، کیا وجہ کیا ہے؟ جی دیکھو مطیبہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے. اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو عمیری والا واقعہ یاد ہے؟ جی بالکل. عمیری والی یہ خاتون آئی اور وہ کسی ایسے بری حالت میں اس کے ساتھ تھی، اور ویڈیو بھی بن رہی تھی اس میں. وہ بات، اس حالت کو ہم زیادہ ایکسپلین کر نہیں سکتے، لیکن ہم اس کے چند جملے ہم جو لوگوں کو یاد کرانے کے لیے کہ یہ دیکھو یہ ہوتا ہے جی مرد، جی اور اس طرح کی باتیں اس نے کی. وہ کیا کیفیت اس عورت کے اوپر. بعد میں اس نے آ کے عمیری کے اوپر الزام لگا دیا کہ وہ مجھے نشہ کراتا جی تھا، جی نشے میں مجھے بول دیا، میں نے بول دیا. جبکہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یاد رکھنا، آپ نے زندگی میں یاد رکھنا، غصے میں اور نشے میں جو شخص جو بات کرے گا وہ سچ ہوگی. اچھا. مطلب نشے میں انسان وہ فری ہو جاتا ہے نا، اس کے اوپر سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں، آزاد سا ہو جاتا ہے، وہ جو اصل بات ہوتی ہے وہ بک دیتا ہے، جی اور غصے میں بھی وہ اصل بات کر دیتا ہے، جی اور بعد میں کہتا ہے میں غصے میں تھا، میں نشے میں تھا. یہ بکواس ہے. ٹھیک ہے، وہ سچ ہوتا ٹھیک ہے. ہے نا. تھوڑا سا آپ نے وہ میری والا واقعہ آپ کو پتہ چل گیا. اب اس واقعے پہ آ جائیں. ہمارے معاشرے میں نا جی اس وقت جو پریشانیاں ہیں، جو سب سے بڑی معاشی پریشانیاں ہیں، جو مین چیز ہے، یہ معاشی پریشانیوں سے یہ چیزیں آگے جنم لے رہی ہیں. مطلب یہ بات میں کہتا ہوں بکواس ہے، بلشٹ ہے کہ یہ کہ میچ نہیں تھا، 3 بچے پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ 9 سال ہو گئے تھے شادی کو. اس خاتون کا نام ردا ہے، اس کے شوہر کا نام ہے رمضان. صحیح. تو جو اب تک پولیس تفتیش میں آئی بات، جو چیزیں سامنے آئیں، وہ یہ کہا گیا جی 9 سال سے یہ شادی سے خوش نہیں تھی اور شادی ختم کرنا چاہ رہی ٹھیک تھی. ہے. ٹھیک ہو گیا یہ بات. اسی طرح وہ عمیری والی خاتون، عمیری والا واقعہ ہے. وہ کیا واقعہ تھا کہ وہ عمیری والی خاتون کا جو ہسبینڈ تھا وہ کوئی دوسرے شہر میں مزدوری کرتا تھا، نوکری کرتا تھا. اب یہ خاتون یہاں پہ تھی، اخراجات کی کمی، فرسٹریشن، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اس میں آ کے وہ ساری خواتین نہیں ہیں، جی سارے مرد ایسے نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ، کچھ کالی بھیڑیں ہیں، جیسے کہتے ہیں ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ میں بات کریں، ہم انسانوں میں سوسائٹی کے اندر بھی کچھ ایسے چھپے ہوئے ایول جینیس ٹائپ لوگ، ایک جو سوشل میں کہوں گا کریمنل لوگ، ایول جینیس بلکہ غلط ہوگا ان کے لیے کہنا نا، یہ سوشل کریمنل لوگ ہیں، جی سوشل کرائم، یہی ہے نا سوشل کرائم جی ہمارے جی سوسائٹی کو بگاڑ پیدا کرنے والا. وہ خاتون ادھر تھیں، ان کو ایک نشئی بندہ ملا، اس نے ان کی تعریف کر دی، وہ اس کے ساتھ سیٹ ہو گئیں. شوہر 4 2 ہفتے نہیں آتا تھا، ایک مہینے نہیں آتا تھا. تو یہ صرف اور صرف ایک ہوس کی، ہوس تھی تو بچوں کو کیوں ایک صرف مارا؟ ہوس تھا جس میں اس نے بکواس کی، وہ ویڈیو بنی اور بعد میں وہ مکر گئی. اب آ جائیں اس کیس میں. جی اس کیس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک بڑا عجیب سا ایک واقعہ، ایک عجیب سی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے پی ایم ڈی سی نے. اس نے یہ کی ہے کہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں، جس نے سائیکالوجی جنہوں نے کی ہے، وہ پریکٹس نہیں کر سکیں گے، ان کی پریکٹس اللیگل ہوگی. اوکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں
اس ادارے کو اس چیز کے اوپر ری تھنک کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں کہ پولیس کے ہر تھانے کے اندر ایک سائیکیٹرسٹ کو تعینات کیا جائے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس کی جو پریکٹس ہے وہ انلیگل ہے, غیر قانونی ہے. اور بھائی دیکھو معاشرہ آپ کا جا کدھر رہا ہے؟ جی بالکل ایسے ہے. ہر دوسرے تیسرے بندے کو کونسلنگ کی ضرورت ہے. ہر کوئی اپنی مینٹل ہر اسٹیٹ میں مینٹل لڑ رہا ہے آپ کے سامنے. اب ذہنی یہ دباؤ جو میں. واقعہ ہے, ایک ماں ہے جس نے بچے پیدا کیے ہیں, 9 ماہ بچوں کو, پیٹ 3 میں بچوں رکھا, کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے, 9 ماہ. اور وہ ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ ماں کا وہ ایک دن کا, ماں باپ کا ادب کرو, احترام کرو, ماں کا احترام کرو, کہ آپ ماں کی ایک رات کا دینا نہیں دے سکتے. بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے. اور ماں وہ ہوتی ہے جو بچوں کی آفت اپنے پہ لے لیتی, انسانوں والی, جانوروں کی مان. آپ ہم وہ جانور کی بات کر لیں, آپ ویڈیوز دیکھ لیں کہ شیر نے آ کے بچے کو پکڑا, ماں نے آ کے ٹکر مار دی اس کو. اپنے بچوں کے لیے ماں کو نہیں کرتا. ہرنی نے مار دی, اس نے نہیں دیکھا کہ شیر ہے مجھے بھی کھا لے گا. مطلب ماں تو یہ چیز ہے, اور یہ کیسی ماں تھی, اور یہ کیوں ہوا؟ اور جو ایکٹ ہے وہ کتنا بے دردی سے کیا گیا, پلان کیا گیا تھا, گلا کاٹا گیا, اور کھیل کھیل میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے ان کو کہا میں کھیل مطیبہ وہ پلان کیا گیا تھا باقاعدہ سے. اس خاتون نے وہ مارکیٹ میں گئی ہے, وہاں اپنے وہاں سے چھریاں, پہلے ایک سٹور میں گئی ہے, وہاں پہ اس نے چھریاں وغیرہ دیکھی ہیں. اس نے کہا جی مجھے میٹ کاٹنے والی ملے, انہوں نے کہا جی وہاں سے ملے گی, ادھر سے ملے گی. پھر ایک اور جگہ پر گئی ہے, وہاں پہ جا کے اس نے کہا کہ مجھے گوشت کاٹنا ہے جو تیزی سے کٹ جائے, تو وہ چاہیے, چھری چاہیے. آگے عید بھی آ رہی ہے تو ہمیں وہ چاہیے چھری. انہوں نے اس کو چھری خریدی, اس نے وہ خرید کے آ گئی, آ کے اس نے اس کو سیو کر کے رکھ دیا. اب پلان کیا تھا اس کا؟ اب یہ میں تمہیں ایک تھوڑا سا واقعہ سنا دیتا ہوں, اس کے بعد بھی بتاتا ہوں کہ اس یہ ہوا کیوں. اس نے ایک دن پہلے کمال چلاکی سے اس نے اپنے شوہر کو بولا کہ میرا بی پی لو ہو رہا ہے, میرا سر درد ہے, میرا یہ ہے وہ ہے. ایک دن پہلے اس نے, شوہر اس کو بیچارہ غریب آدمی, اس کو لے کے ڈاکٹر کے گیا. اس نے کہا پھر بھی طبیعت ٹھیک, اس نے بلا کے اس نے اس کو ڈرپ لگوائی. ٹھیک ہے. اس خاتون کو پورا ڈرامہ. اگلے دن وہ کام پہ چلا گیا. تو وہ جب اس نے اس کو عمل کرنا تھا, یہ والا بچوں والا, یہ بھیانک عمل جو میرا خیال ہے کبھی بھی نہیں بھولا جائے گا, ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جیسے ہم نے عمیر کا ذکر کیا, یہ ذکر بھی آتا رہے گا. اتنا خوفناک. اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ ماں نے بچوں کو پھینک دیا, یہ کر دیا, دودھ میں زہر دے دیا, کھانے میں زہر دے دیا. لیکن یہ کہ اس کو سلاٹر کرنا, جی کاٹنا, ٹھیک ہے, یہ بڑا عجیب سا. اس نے کیا کیا, بی بی نے سب سے پہلے اس نے ٹی وی کی اونچی آواز کی گھر میں, اونچی آواز کر کے جو 1.5 سال بچی تھی, چھوٹی سی, بڑی تم اس کو بچی کو دیکھو, اس کی تصویر دیکھو, اتنی پیاری تھی, 1.5 سال کی. اس کا نام تھا ام حبیبہ. ہاں ام حبیبہ, بڑی پیاری, دیکھو نام بھی کتنا پیارا نا. تو اس نے بے دردی سے 1.5 سال کی بچی کی سوتی ہوئی کے نا گلے پہ چھری پھیر دی, اور پھر دیکھتی رہی. اس کو تسلی کے ساتھ خون نکل رہا ہے, وہ تڑف رہی ہے, خون نکل رہا ہے, اس کو تڑف رہی ہے, اس کو دیکھتی رہی. اس کے بعد اس نے, بچے کھیل رہے تھے دوسرے کمرے میں, یہ کوئی اتنا بڑا گھر نہیں ہے, ایک یا دو کمرے ہیں, ایک لیونگ سا ہے ایسے کر کے نا, ایک کمرے میں وہ تھی. تو اس کے بعد اس نے آواز دی ہے اپنے بیٹے کو, اس کا نام ہے بیٹے کا مومن رضا, 4 سال ہے بچہ, بڑا پیارا ہے, بڑا کیوٹ سا بچہ. اس کی تصویریں میں نے دیکھی ہیں اور میرا دل خراب ہوا. اس کو بلایا, وہ جب اس کے پاس ہے, ظاہر اس کی ماں ہے, آیا تو اس نے, اس کے بچے نے دیکھا ہے کہ بہن خون میں ہے, تو وہ ماں کے قریب آ گیا, پریشان ہو گیا. ماں نے اس کو یہ نہیں دیکھا, بچہ اس کو ماں کو پکڑ رہا ہے. تو اس خاتون, ظالم خاتون نے بچے کو پلٹا کے اس کے چہرے پہ, گردن پہ بڑی تیزی سے وہ چھری پھیر دی, وار کر دیا, اور اس کو پھینک دیا. وہ نیچے گر گیا اور تڑفنے لگا. تو اس کو دیکھتی رہی. جب باقاعدہ اس کا جان, مطلب تڑفنا ختم ہو گئی, جان نکل گئی, پھر اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, اپنی جو سب سے بڑی بیٹی ہے نا, مومنہ بطول نام ہے بچی کا, وہ بھی بہت بڑی پیاری بچی ہے, مومنہ بطول. تو اس کو آواز دیتی ہے. مومنہ بطول یہ سمجھ رہی ہے اپنے خیال میں کہ ماں نے بھائی کو ڈھونڈ لیا ہے. وہ جو بچے چھپتے نہیں گیم, وہ چھپی ہوئی اپنی طرف سے.
اب ادھر چھپی ہوئی کہ ماں نے ڈھونڈ لیا ہے اس کو، تو میں جو ہے نا گیم ون کر گئی ہوں وہ اس گیم، اس ونر کی گیم میں وہ باہر ماں کے سامنے جب آتی ہے تو آتی وہ دیکھتی ہے اس کا بھائی نیچے خون میں لت پت پڑا ہوا ہے، تو وہ ڈر جاتی ہے، جا کے بھی ماں کو لپٹ جاتی ہے. وہ بھی ماں کو لپٹ جاتی ہے. ظاہر ہے آپ رشتہ آپ دیکھو نا، اب اس کو نہیں پتا کہ یہ ظلم کس نے گرایا ڈھایا ہے بچوں کے اوپر، مطلب اس کے بھائی پر، اس کی بہن پر. اگر اس کو یہ پتا ہو تو شاید بھاگ جاتی. وہ 5 ایئرس کی تھی. اور طیبہ خوفناک لمحہ ہے کہ ایک وہ بیٹی اپنی ماں کو آ کے چمٹتی ہے، اور اس میں کہ وہ پریشان ہوتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو آرام سے اس کو ایسے کرتی، تو ماں بیٹی کو اس طرف چہرہ ہوتا ہے تو اس کو پکڑ کے بالوں سے اس کو. کیسی ایک، میں کیا الفاظ استعمال کروں ایسی عورت کے لیے، اپنا گلا کاٹ لیتی. یار میرے تو مطلب کوئی 25-30 سالہ کرائم رپورٹنگ کے ایکسپیرینس میں یہ وہ واقعہ ہے جس نے مجھے میں آپ کو مطلب بتاؤں، میں نے 10 لاشیں ایک گھر میں دیکھی ہیں. 10 لاشیں، مطلب چھوٹے بچے کی بھی لاش دیکھی، بڑی بھی دیکھی ہے، کٹے ہوئے یا چوری لگی ہوئی. یہ پرانی بات ہے 2099 کی یا 2000 کی. یہ جناح ہاسپٹل کے سامنے ایک گھر کے اندر کچھ 10 سے 12 لاشیں تھیں، ایک ہی گھر میں تھی. تو وہ مرڈر ہو گیا، پتہ چل گیا، میں چلا گیا موقع پہ. تو اس وقت کیمرے شیمرے ڈیجیٹل چینل تو آئے تھے 2002 میں، اس سے پہلے کی بات ہے. یہ دوسرے کیمرے ہوتے تھے، اجازت نہیں ہوتی. میری ایک اچھی تعلقات ہے جو پولیس آفیسر موجود تھے، تو میں گیا ہوں تو میں نے اس کو اشارہ کیا کہ آنے دو. میں اکیلا اور وہ ہم نے دیکھ رہے ہیں لاشیں، وہ میں نے دیکھی. 1 یا 2 دن میں اپسٹ رہا. میرا یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنی لاشیں کٹھی دیکھی، چھوٹے بچے کی بھی، خاتون کی بھی، بوڑھی خاتون کی، مرد کی بھی، پورے خاندان کو انہوں نے مار دیا تھا. تو وہ مجھے بھول گیا 2 دن بعد، کیونکہ ہمارا کام ہے. اور روز اس طرح یہ ابھی تک نہیں مجھے بھول رہا. اور آج آپ نے مجھ سے یہ کوشچن کر لیا ہے تو یہ اگلے اور 10 دن نہیں مجھے بھولنا. یہ تو ساری زندگی جو ہے نہیں بھولا جا سکتا کہ ایک ماں کیسے اپنے 3 بچوں کا گلا کاٹ سکتی ہے، کیسے بے دردی سے مار سکتی ہے. اس عورت کا بتائیں کیا مینٹل سٹیٹ تھا اس کا. اب آپ کو بتاتے ہیں یہ ہوا کیوں. جی. اب یہ دیکھیں، وہ اس نے پہلا بیان دیا. پہلے تو اس نے کیا اس کو مار دیا. مارنے کے بعد اس نے وہ چھری لی، جو بڑی چھری، اس کو صاف کیا، جی. دھویا جا کے. دھونے کے بعد اس کو لپیٹ کے نا چھپا دیا، مطلب کسی کمرے میں کہیں بیڈ کے نیچے یا صوفے کے نیچے اس کو چھپا دیا. اور چھوٹی چھریاں پکڑ کے نا، ایک چھری اس کے مومنہ بطول کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور ایک محمد رضا اس کے اپنے جو ہے بیٹے کے ہاتھ میں پکڑا دی. چھری، چھوٹی چھری جو کاٹ بھی نہیں سکتی نا، جو عام سبزیاں کاٹنے والی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد بڑے آرام سے وہ باہر نکلی، اور جا کے پھر شوہر کو فون کیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں دوائی لینے جا رہی ہوں. میڈیسن لینے کے لیے گئی ہے، پھر واپس آئے. وہ اس کی CCTV جو ہے نا وائرل ہوئی ہوئی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں. تو پھر 15 پہ کال چلتی ہے. تو اس کے بعد پولیس آتی ہے موقع کے اوپر. اس کے شوہر کو بھی میسیج مل جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، جنات کر گئے، مختلف بہانے لگائے اس کو، جنات کر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کوئی اور کر گیا. سب سے پہلے پولیس پکڑتی ہے، جو پہلی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، ایک کوئی 29-30 سالہ شخص کی، جس کو پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے. اس کو کپڑوں کو خون لگا ہوا ہے، اور اس سے ایک کوشچن کرتا ہے وہ کون ہے تم کیا لگتے ہو. انہوں نے کہا میں چچا ہوں بچوں کو. اچھا، وہ مطمئن ساتھ جا رہا ہے. تو میں نے بھی دیکھا یار یہ چچا کیسا چچا، جب پہلی ویڈیو آئی نا، یہ کتنا ظالم آدمی ہے، اس نے کیسے کر دیا ہے. اچھا، یہاں تک ہمیں نارمل تھا. میں نے تمہیں بتایا نا کہ میں اس دن سے اپسیٹ ہوں جس دن مجھے پتا چلا کہ اس کی ماں نے کیا. اچھا، اب یہاں پہ مختلف جو ہے نا تھاٹ ہیں لوگوں کے، مختلف لوگ کچھ بات کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ذرائع کچھ الگ الگ کر رہے ہیں. چچا نے تو کہا جی، غلط میں بعد میں کلیئر ہو جائے. انہوں نے پولیس آئی موقع پہ. قمر عباس DSP ہے، بڑا زبردست قسم کا وہ انویسٹیگیٹر ہے DSP. وہ موقع پہ گیا. جب اس نے پہلے ظاہر ماں سے پوچھا، اس کا رونا اس نے دیکھا، بناوٹی رونا تھا. اور سب سے بڑی بات نے اس سے پہچانا کیسے، کیونکہ وہ اس وقت بھی ایکٹنگ کر رہی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری طبیعت، میں بیمار ہوں، میرا برا حال ہے. تو اس نے وہ جب دیکھا نا اس کو، تو اس نے اس کو ڈاؤٹ پڑ گیا کہ یہی ہے. ٹھیک ہے، ڈاؤٹ پڑ گیا. ڈاؤٹ ہوتا ہے نا سوالات میں، وہ ایک دم سے نہیں کر سکتے نا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ایک
داتا دربار والا واقعہ ہے جی جو نے فرسٹ اٹیمپٹ پہ کٹ لگا کے پولیس کا بڑا امیج خراب ہوا تھا. تو یہاں بھی کچھ لوگوں کے سوالات وہی ہیں. تو اس نے اس سے وہاں سے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. وہ چچا سے پوچھا, چچا کو جب ویریفائی کیا, اس کے بچوں کے باپ کو بھی پکڑ لیا, اس کو بھی وہ پوچھنا شروع کیا. جب پتہ چلا, پھر جب اس خاتون سے باتیں ہوئی تو اس کی باتیں آپس میں مل نہیں رہی تھیں, کبھی کوئی بات کر رہی تھی کبھی کوئی بات کی. پھر پولیس نے اپنے انداز میں اس سے جب انویسٹیگیشن کی تو پھر اس نے بتا دیا, اعتراف کر لیا کہ جی مجھ سے ہوا. اب یہاں پہ سنتے جانا, یہاں پہ جو واقعات ہیں, یہ وجوہات ہیں, وہ کیا وجہ ہے کہ اس نے کیوں کیا, یہ ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے, بڑی ہارریبل سی ہے. وہ کہتی ہے کہ جی پہلا اس نے بیان کیا, جی میرا شوہر جو ہے نا مجھے جسم فروشی پہ مجبور کرتا تھا. اچھا. ٹھیک ہے, پہلا اس کا یہ بیان, جسم فروشی پہ مجبور. پھر کہتی ہے کہ کوئی پیر صاحب تھے, کہتے تھے کہ ان کے ساتھ تم رات گزارو یا یہ کرو وہ کرو. اچھا, اب یہاں پہ ایک کہانی بیچ میں یہ بھی آئے گی کہ پیر صاحب جو حکم تھے انہیں بچوں کو, ہاں یہ ایسا کچھ نہیں ہے جو میری سمجھ کے مطابق جو ہے نا, یہ اگر پیر صاحب کے کوئی ماں ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو پیر صاحب کے کہنے پہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. اب وہ کہتی کہ جناب میں اس سے طلاق لینا چاہتی تھی, یہ میرے پہ الزام لگاتا تھا اور یہ جو بچوں کو بھی کہتا تھا تمہارے نہیں ہے, تو لہٰذا میں آپ نئی زندگی میاں کو چھوڑنا چاہ رہی تھی. مجھے یہ راستہ نظر آیا, بچوں کو میں لے جا نہیں سکتی تھی, بچوں کو میرے گھر والوں نے رکھنا نہیں تھا. اب یہ سوال میں بتا رہا ہوں, بچوں نے میرے گھر میں رکھنا نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ میں بچوں کو ختم کر دوں. یہ کوئی بیان ہے, یہ کوئی لاجک ہے؟ جھوٹ. اور یہ تو واقعی سی سی ڈی کی حقدار ہے. جی بالکل ہے نا, بالکل ہے. یہ کوئی بیان ہے, کوئی جواب ہے؟ کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ اس کا ایک شہر یار نامی ایک شخص سے رابطہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو 9 سال ہوئے اس بندی کی شادی کو, 9 سال سے پہلے کہ یہ جاننے والی تھی شہر یار کی, ٹھیک ہے. اس سے یہ رابطے میں آتی شادی کے بعد. شہر یار جو ہے وہ جنگ ڈسٹرکٹ کا رہنے والا, یہ بھی جنگ ڈسٹرکٹ کا رہنے والا. ٹھیک ہے. یہ جو ردا ہے, رمضان ہے, یہ بھی پیچھے سے جنگ ڈسٹرکٹ کے ہیں, اور یہ یہاں پہ آ کے روٹی روزی کے لیے, ظاہر غریب لوگ ہوتے ہیں تو شہروں میں ان کو خیال ہوتا ہے کہ کچھ ان کو مل جائے گا کھانے پینے کے لیے. تو شہریار صاحب کے ساتھ کی کیا کہانی ہے کیا نہیں ہے, وہ خیر ابھی سامنے آ جائے گی. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس کو سی سی ڈی نے اس کو گرفتار کر لیا ہوا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں, اگر کہیں پہ یہ والا عنصر آ گیا کہ اس نے کہا تھا کہ بچوں کو راستے سے ہٹاؤ اور اس کا بیچ میں انفلوئنس شامل ہے, تو اس کو ساتھی چھڑانے آ جانے. اب بچوں کا کون ہے, مطلب اب بچوں کے لیے جو ہوا ہے ان کو انصاف تو ملنا چاہیے نا, ان کی پکار تو کہیں پہ ہوگی نا. عرش, وہ اوپر والا عرش جو ہے نا وہ دیتا ہے جواب. مجھے یہ بات کرتے کرتے قسم سے رونا آ رہا ہے مجھے, یہ بات بچوں کا سوچ کے نا, کہ میں اس عورت نے کس طرح یہ سارا عمل کیا. قسم سے میں سے یہ بات ہو نہیں پا رہی. لیکن وہ خاتون جو کہتی ہے کہ میں نے علیحدگی ہونی تھی. اب ذرا ایک سوال کا جواب ہے, ایک سوال, وہ یہ نہیں تھا, مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس کا بچوں کا, یہ بچے اس کے راستے کی رکاوٹ تھے. وہاں پہ اس کی مامتا تھی کہ یہ بچے اگر میں ان کو کہاں چھوڑ کے جاؤں, کس کے والے کر کے جاؤں, میں آگے اگر بچے پیچھے رہے تو مجھے بار بار ادھر جانا پڑے گا, میرا دل کرے گا میں کوئی ایسا ڈرامہ رچاؤں, کوئی ایسی گیم کروں کہ بچوں کو میں راستے سے ہی ہٹا دوں. اتنے پیارے بچے تھے, اور میرا نہیں خیال کہ دادی ان کی یا ان کا باپ جو ہے نا بچوں کے ساتھ پیار نہیں کرتا ہوگا. اس عورت نے بڑا گھمایا, وہ پہلے سٹارٹنگ میں یہ بتایا اپنے سسرال والوں کو بھی گھمایا. لیکن یہ سارا کا سارا چیزیں ہیں, یہ آپ کے ہوس کی وجہ سے. اونلی ایک چیز ہے ہوس. ہوس کو میں زیادہ ڈسکرائب کر نہیں سکتا, کیونکہ ہمارا چینل جو ہے, آپ کا چینل جو ہے, یہ فیملی میں دیکھا جاتا ہے. مجھے بھی بہت سارے فیملیز دیکھتی ہیں, سنتی ہیں, تو ہم بات ایسی کون سی ہوس ہے جو شوہر سے پوری نہیں ہو رہی تھی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, ایسی کون سی ڈیمانڈ تھی جو اس کا شوہر پورا نہیں کر رہا تھا؟ موتیبہ, میں آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ صرف خرابیاں ہو رہی ہیں ہماری معاشی خرابیوں کی وجہ سے. یہ تھوڑی سے تھوڑی چیزیں بڑھتی جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی ضرورتیں جب وہ ڈیلے ہوتی ہیں, ان کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. آپسی اتفاق نہیں رہتا میاں بیوی کا, اور وہ جھگڑے ہوتے ہیں. اور بعض جو عورتیں ہوتی ہیں, اس جیسی عورتیں, وہ شوہروں کا جینا حرام کر دیتی ہیں. تو اس دوران ساری خراب نہیں ہوتی, اس دوران جب کوئی باہر کا بندہ آ کے ایک ہمدردی کا بول دیتا ہے, تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا اگلی لائف جو ہے نا ہماری یہ ہے, اصل زندگی تو ہماری یہ ہے, اس کے ساتھ ہوگی, وہ نہیں ہوگی.
تو بات جو میں نے ابھی کی تھی نا پی ایم ڈی سی کی کہ انہوں نے بند کر دی ان کی پریکٹس جو سائیکیٹرسٹ کی، تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے اس چینل کے توسط سے کہ معاشرے کے حالات دیکھیں، ہمارے اداروں میں جو دیکھیں جو آئے دن پولیس والے حرکتیں کرتے ہیں، جو آئے دن دیگر ڈپارٹمنٹ حرکتیں کرتے ہیں، یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کرتے ہیں، میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ پہ ذہنی دباؤ اتنا زیادہ ہے، مینٹلی حالات لوگوں کے اتنے برے ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ اس طرح کے واقعے سامنے آ رہے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ آغاز ہے. تو خدا ان کو بھی پریکٹس کرنے دیں، بلکہ کوئی ایسے بندوبست کریں ہر ہاسپٹل میں سائیکیٹرسٹ لازمی ہونا چاہیے، ہر اسکول میں سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے، اسکول میں لازمی ہونا ہر چاہیے. تھانے میں سائیکیٹرسٹ لازمی ہونا چاہیے. بالکل. یہ جو بڑے اسکول ہیں انہوں نے تو رکھے ہوتے کونسلر رکھے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ یہ دیکھیں جب کسی کو بازو پہ چوٹ لگتی ہے، سر پہ کہیں بھی چوٹ لگتی ہے، ڈاکٹر کے بھاگتا ہے. لیکن جو ذہنی مسئلہ ہوتا ہے جب لوگوں کو، جب وہ ڈپریشن سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، تب کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اور جب بات اس نہج تک آتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اس کو تو ذہنی مسئلہ تھا، دباؤ کا شکار. ذہنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بس یہ ہوس ہے اور یہ فطور ہے. اس عورت کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں مطیبہ، انویسٹیگیشن چل رہی ہے. جی. لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیس کے پر جب پریشر آتا ہے تو پولیس فوری طور پہ چیزیں تھوپنا چاہتی ہیں. تو یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر یہ پولیس تھوپ نہ دیا ہو. لیکن جتنے میں نے ذرائع سے معلوم کیا، جتنی چیزوں سے معلوم کیا، وہ شہریار بھی پکڑا گیا ہے. جرم تو اس نے کیا ہے، کسی بھی صورت معافی کی حقدار نہیں ہے. ہمارے اسلام میں جو سزا ہے وہ سزا ملنی چاہیے، اور وہ سزا ہے کہ اس کی وہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، یہ وہی سزا ہے اور ہونی چاہیے، عبرت کا نشان بنانا اس کو چاہیے. باقاعدہ. میں تو ایسے لوگوں کے لیے جی. مطیبہ میں ایک بات کرتا ہوں، میں یہ بات کرتا ہوں، میں اپنے اداروں سے بات کرتا ہوں، یہ ذرا سن لیں. میں اپنے اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را آپ نئے نئے قوانین بنا رہے ہیں، نئے نئے قوانین بنا رہے ہیں، آپ جو پہلے سے قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں، اور اگر ترمیم کر دی تو ایک چیز میں ترمیم کریں. اس طرح کے کیسز، چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ، بچیوں کے ساتھ ریپ، گینگ ریپ، زبردستی زیادتی، اس طرح کے کیسز جو ہیں، اور اس طرح کے مرڈر، چاہے ماں کرے چاہے باپ کرے، یا چاچا ماما کرے یا بھائی کرے، اس طرح کے مرڈر بلا جواز ناحق، کوئی جرم نہیں ان بچوں کا، کوئی جرم نہیں. ایسے لوگوں کے لیے سر عام پھانسی کی سزا کا ترمیم کریں کہ وہ سزا ہی ایسی ہو، جج صاحب کہیں اس کو پھانسی دے دو، اور آپ کسی بھی بڑے شمار چونک ہیں ہمارے، کسی بھی چونک میں کرینے لے جائیں. اور اس وقت تو ڈیولپمنٹ کا پروگرام اتنا چل رہا ہے لاہور میں، کرینے اتنی ہیں کچھ نہیں، کسی بھی کرین کے ساتھ لٹکا دیں، اور لٹکانے کے بعد 3 دن تک اس کو کوئی لٹکا رہنے، کوے کہیں اس کو، لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہوگی. تو لوگ یہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے سوچیں گے. بالکل. یہ پاگل عورت تو نہیں تھی، یہ نوالا منہ میں ڈالتی تھی، ناک میں نہیں ڈالتی تھی. سینسیبل عورت تھی، بالکل ایسی ہے. لوگوں گھروں میں کام کرتی رہی ہے. یہ امید کرتے ہیں کہ اس کیس پہ جلد از جلد جو ہے وہ ایکشن لیا جائے، اور ہم سب کو جو ہے وہ پتہ چلے کہ